اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ استغفار کے بارے میں تو آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں، سورہ نوح میں، کہ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، تو اس میں کتنی چیزیں ملتی ہیں، کتنی برکات ملتی ہیں۔ نمبر 1، انہ کان غفارا، کہ وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ نمبر 2، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ نمبر 3، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے رزق حلال میں اضافہ فرمائے گا۔ اور وَبَنِينَ، نمبر 4، تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نمبر 5، تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اب دیکھیں ناظرین کہ ایک استغفار ہے اللہ کے بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور کتنی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث پاک میں دیکھیے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر ناظرین آپ دیکھیں 1518 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، کنٹینیوٹی کے ساتھ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اس کے ہر غم کا ازالہ فرماتا ہے۔ نمبر 3، اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو ناظرین استغفار کیجئے، روزانہ اپنا معمول بنا لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گننے لگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کتنی مرتبہ استغفار فرماتے ہیں کہ میں گنتا رہا، آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا ہے، بعض روایات میں 70 مرتبہ ہے۔ تو ناظرین وہ آقا ہو کر 100 مرتبہ استغفار فرمائیں، ہم ان کے امتی ہو کر استغفار کو اپنا معمول نہ بنا لیں۔ ناظرین ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، وہ تو تعلیم امت کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے، وہ تو معصوم ہیں، تعلیم امت کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ تو ناظرین روزانہ ایک تعداد مقرر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار ضرور کیجیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دونوں کلمات ہیں جو آپ کے لیے آسان ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ آیت نمبر 18 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے ناظرین، بلکہ آیت نمبر 54 ہے، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 54 سورہ کہف، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔
اسے مثلاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مثل پڑھا جائے گا، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ جدلاً وقف کی صورت میں جدلا پڑھیں گے، دو زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لام دوسرا، قد تیسرا، صرفنا چوتھا، فی پانچواں، ہذا چھٹا، القرآن چھٹا، القرآن ساتواں، لی آٹھواں، الناسی نواں، من دسواں، کلی گیارہواں، مثل بارہواں، کانا تیرواں، الانسان بلکہ الانسان گزر چکا ہے، اکثروا چودواں، شیئن پندرواں، جدلا سولہواں۔ کل 16 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَقَدْ ملا کر پڑھیں گے، وَلَقَدْ دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے وَلَقَدْ صرفنا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جمع کے ساتھ پڑھیں گے، صرفنا نہیں، صرفنا فی ھذا القرآن، ھذا میں ذال پر زبر ہے، اسے القرآن کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، را ساکن ما قبل قاف پر پیش، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، فی ھذا القرآن، را ساکن ما قبل قاف پر پیش، پر کر کے پڑھا جائے گا، لی الناسی لام کے نیچے زیر ہے، اسے ناظرین الناسی کے نون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ نون حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام تو ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، للناسی غلط، للناسی من کل مثل، من کل مثل، من میں نون ساکن، اس کے بعد کاف حرف اخفاء تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، من کل مثل، یہاں رکیں گے تو مثل پڑھیں گے، وَكَانَ الْإِنسَانُ، کانا میں نون پر زبر ہے، اسے الانسانوں کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، انسانوں میں نون ساکن، اس کے بعد سین حرف اخفاء ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا، وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، شیئن جدلاً، شیئن میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی ترمیم، یہاں پر بھی اخفاء ہوا کیونکہ اس کے بعد حرف اخفاء جیم موجود ہے، اکثر شیئن جدلاً، اب یہاں وقف پڑھیں گے تو جدلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صرفنا فی ھذا القرآن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جدلا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثر شیء جدلا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہو گیا اور ہم یہاں پر اعراب بھی لگا چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ھذا، دوسرا القرآن، تیسرا الناس، چوتھا کلی، پانچواں مثل، اور الناس نمبر 3 میں گزر چکا ہے، چھٹا اکثر، ساتواں شیئن، آٹھواں جدلا۔
تو ناظرین یہ 8 اسما ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں. تو پہلا فعل ہے صرفنا اور دوسرا ہے کانا. تو 2 افعال یہاں پر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا لا، تیسرا قد، چوتھا فی، پانچواں لی، چھٹا من اور واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں. تو 6 حروف ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں ہم نشاندہی کر چکے ہیں. اب سب سے پہلے اسماء لکھتے ہیں. نمبر 1 ھذا، نمبر 2 القرآن، اور نمبر 3 الناس. نمبر 4 کلی. نمبر 5 مثل. اور نمبر 6 اکثر. نمبر 7 شیئن. نمبر 8 جدلا. ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو صرفنا ایک فعل اور کانا دوسرا. صرفنا اور کانا. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لا، تیسرا قد، چوتھا فی، پانچواں لی اور چھٹا من. اور ناظرین 6 حروف ہیں. تو 8 اسماء، 2 افعال، 8 اور 2 10 اور 6 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں. اب آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے ھذا. عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں. اور اگر ناظرین 2 سے زائد ہوں تو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے. تو یعنی زیادہ ہوں تو اسماء اشارہ، 1 ہو تو اسم اشارہ. تو ھذا یہ قریب مذکر کے لیے اسم اشارہ ہے. ھذا یعنی ھذا رجل، یہ مرد ہے، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. اور واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے ھذہ امراتن، یہ عورت ہے. القرآن، قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا ایک معنی ہے جسے بہت زیادہ پڑھا جائے. تو چونکہ قرآن کریم کو سب سے زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ کائنات میں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اس کے بعد ناس. ناس کا معنی ہے لوگ. بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ اسم جنس ہے. جب اسم جنس ہے تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے ناس، اس کی جمع ہے اناسن. تو ناس کا معنی ہوگا لوگ، اناسن لوگوں. لیکن اسم جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد کل. کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا
ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا معنی ہے ہر ایک کے معنی میں ہے، تو ناظرین یہ ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مثل کا معنی کیا ہے؟ مثل کا معنی مثال ہے، مثال ہم کہتے ہیں مثلاً کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے مثلاً، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر۔ اردو میں بھی جب کوئی تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے، جب کوئی مثال دینا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں مثلاً فلاں فلاں فلاں، تو یہ اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے میں یہاں پر شمار نہیں کر رہا۔ اکثر سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل جیسے کہتے ہیں۔ اس میں تفضیل وہ اسم جس میں دوسروں کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، جیسے کثیر کا معنی بہت، یعنی کثیر کا معنی ہے زیادہ، اکثر بہت زیادہ، سمیع سننے والا، اسمع بہت زیادہ سننے والا، قریب اقرب بہت قریب، تو اکثر بہت زیادہ۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے دعوت دی تھی اکثر لوگ آئے، یعنی زیادہ تر لوگ میرے پاس آئے، تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ شیئن کوئی چیز، کوئی شے، اشیاء اس کی جمع ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ شے اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جدلہ کیسے کہتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والا۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ صرفنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے، ویسے پھیرنے کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں پر بیان کرنے کے معنی میں ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہم نے طرح طرح سے بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ قد جو ہے یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ قد صرفنا، بے شک ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک کانا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں ناظرین یعنی فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ فعل تو کہتے ہیں لیکن فعل ناقص کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور لا جو ہے وہ تاکید کے لیے، اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ قد، اس کا معنی استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا معنی بے شک یا تحقیق ہوتا ہے۔ فی کا معنی میں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور اس کے بعد ہے من، اس کا معنی ہے سے، اور عام طور پر منوان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ 16 کلمات میں ناظرین کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کی جاتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 کل، نمبر 3 اکثر، نمبر 4 شے اور اشیاء، نمبر 5 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا ایت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، ولقد صاد، را زبر سر، را فا زبر رف، نون الف زبر نا، صرفنا، فا یا زر فی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، قاف را پیش کر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زر نی، فی ھذا القرآنی، لام نون زر لن، نون الف زبر نا، سین زر سی، لن ناسی، میم نون زر من، کاف لام پیش کل، لام زر لی، میم زبر ما، ثا زبر ثا، لام دو زر لن، من کل مثل، یہاں وقف پڑھیں گے تو مثل پڑھیں گے۔ واو زبر وا، کاف الف زبر کا، نون لام زبر نل، حمزہ نون زر ان، سین الف زبر سا، نون پیش نو، وکان الانسان، حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، را زبر را، اکثرا، شین یا زبر شی، حمزہ دو زر ان، شی ان، جیم زبر جا، دال زبر دال، لام دو زبر لن، جدلن، یہاں وقف پڑھیں گے تو جدلا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا، البتہ، قد بے شک، صرفنا ہم نے طرح طرح سے بیان کیا، فی میں، ہذا اس، القرآن قرآن، لی واسطے، الناسی لوگوں، من سے، کلی ہر، مثلا مثال، وا اور کانا ہے، الانسان انسان، اکثر زیادہ، شیئن ہر چیز سے، جدلا جھگڑالو۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی ہے، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آج تفسیر ہوگی آیت نمبر 50 کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ فرمایا کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنات میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم پھر بھی مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کا کیسا برا بدلہ ہے۔ ناظرین و سامعین، سابقہ جو آیات تھیں ان کے ذکر سے یہ مقصود تھا کہ ان لوگوں پر رد کیا جائے جو اپنے مال و دولت اور اپنے اعوان اور انصار پر، یعنی دو صحابہ پر، مدد کرنے والوں پر فخر کرتے تھے، اور فقراء مسلمین کو حقیر جانتے تھے۔ اور اس آیت سے بھی بعین ہی اس معنی کا ذکر کرنا مقصود ہے، کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر تکبر کیا تھا، اور اس نے اپنے مادہ خلقت پر تکبر کیا تھا۔ اس نے کہا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اپنی اصل کے اعتبار سے آدم سے افضل ہوں، پس میں کس کے لیے آدم کو سجدہ کروں اور کیوں تواضع کروں؟ اور اس طرح کا معاملہ متکبر مشرکوں نے فقراء مسلمین کے ساتھ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان فقراء کے ساتھ کیوں بیٹھیں جبکہ ہم مال و دولت، جاہ و حشم کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنات میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس میں ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تو یاد رکھیں، اس آیت میں یہ تصریح ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا،
کان من الجن ففسق عن امر ربی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اتنا نیک پرہیزگار تھا کہ اس نے کئی ہزار سال وہ مختلف مقامات پر رہا اور عبادات کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی ہزار سال تک وہ ادا کرتا رہا، اور وہ اتنا صاحب علم تھا کہ وہ فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اسے جو ہے وہاں پر فرشتوں کو سکھاتا تھا، ان کا معلم کہا جاتا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا، اور لیکن تھا یہ جنات میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ قرآن سے متصادم ہے۔ اب یہاں پر ناظرین فرمایا کہ ذرا، ایک ہوتا ہے ذرا اور ایک ہوتا ہے ذریت۔ اچھا، ذرا کا معنی ہے پیدا کرنا، اور ذریت کا جو معنی ہے وہ الخلق یعنی تخلیق ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ تم اس کی ذریت کو، اولاد کو دوست بناتے ہو، تو ناظرین ذریت کا لفظ یہاں پر اولاد کے معنی میں اور اس کے کارندوں کے معنی میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں ایک خاتون کو دیکھا جو کہ قتل کی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم جنگ کرو تو نہ عورت کو قتل کرو اور نہ مزدور کو، تو آپ نے عورت کو یہاں پر ذریت فرمایا۔ تو ذریت جو ہے وہ مختلف معنی میں آتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ اولاد پر ہوتا ہے، یا جو متبعین ہوتے ہیں ان پر بھی کیا جاتا ہے۔ ذریت اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، پھر عرب میں چھوٹے اور بڑے اور واحد اور کثیر تمام اولاد کو ذریت کہتے ہیں۔ مجازاً متبعین کو بھی ذریت کہا جاتا ہے، تفسیر منیر میں باقاعدہ یہ مذکور ہے۔ قاضی بیضاوی نے لکھا کہ ذریت کا معنی الولد، یہ لفظ زرعن سے بنا ہے جس کا معنی ہے خلق، یا زر سے بنا ہے جس کا معنی ہے پھیلا دیا۔ بہرحال ناظرین اس کا جو معنی کیا جائے گا وہ اولاد کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وہ متبعین کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ناظرین یہ فرمایا نا کہ وضو کے شیطان کو ولہان کہا جاتا ہے، تم پانی کے وسوسوں سے بچو۔ اب جو شیطان وضو میں آپ کو وسوسے ڈالتا ہے اس کو ولہان کہتے ہیں، اس کو بھی شیطان کی ذریت کہا جاتا ہے۔ اب یہ یا تو اولاد میں سے ہے یا اس کے متبعین میں سے ہے، جنات ہیں اس کے متبعین میں سے ہیں، جنات میں سے ہیں۔ حسن اور قتادہ نے کہا کہ اس کی ذریت اس کی اولاد ہے، اور شیطانوں کی بھی اسی طرح اولاد ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی اولاد ہوتی ہے۔ اور مجاہد نے کہا کہ اس کی ذریت سے مراد شیاطین ہے۔ اچھا، اس کی ذریت میں زلنبور ہے، ایک شیطان ہے جس کا نام زلنبور ہے، جو ہر بازار میں مارکیٹ میں شیطان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اور شر ہے جو مصائب کا سبب ہے، اور آور یعنی شر بھی ایک شیطان کی ذریت میں سے ہے جو مصائب و آلام میں انسان کو بہکاتا ہے۔ آور جو ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طریقے سے مصوت جو لوگوں میں جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، اور داسم جو اس آدمی کا ساتھی ہے جو گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہو، اور جو بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے، یہ داسم اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو وسوسے دلواتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اور میری نماز اور میری قراءت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور وہ مجھ پر قراءت مشتبہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب بتائیں کہ نماز میں جو ہے وہ قراءت مشتبہ ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتہ میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ بعض اوقات تراویح میں پڑھنے والوں کے لیے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہتے ہیں۔ جب تم اس کو محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پھر اس طرح کرنا شروع کیا، نماز سے پہلے اس طرح کر دیتا تھا، تو پھر نماز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خنزب شیطان سے محفوظ و مامون فرما دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین جہاں اس کی ذریت کا معاملہ ہو تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے. اس کے نزدیک وہ شیطان سب سے بڑے درجے کا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے. ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو اس وقت چھوڑا جب اس کے اور بیوی کے درمیان میں نے تفرقہ کروا دیا. تو وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے. آمش فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بغل گیر ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کیا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہوا اور مجھے نیک کام کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا. ناظرین، فرمایا کہ ابلیس ابو الجن ہے اور آدم ابو الانس ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ میں جنتی آدم کی ذریت بناؤں گا، اتنی ہی تمہاری ذریت بناؤں گا. اس وجہ سے آدم کی ہر اولاد کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہوتا ہے. انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صرفنا نہیں، صرفنا فی هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ من کل مثل من کل مثل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. للناس من کل مثل، اس کو ذرا صحیح پڑھ لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان فرما دی ہے اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بول رہا ہوں. سنائیے بیٹا، سنائیے. آپ پڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حیدر علی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے، علی حیدر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ
ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.